الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، آج آپ کے سامنے وہ عمل بتانے جا رہا ہوں کہ اگر کسی شخص کے اوپر کوئی جادو یا سحر کیا جائے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اور اس جادو یا سحر کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اس چیز کو یا اس تعویذ کو جو چھپایا گیا ہو یا جسے دفنایا گیا ہو اس کو نکالنا بھی ضروری ہے، لازمی ہے کہ اس کے بغیر اس مریض کو شفا نہیں مل سکتی، یا اس کو نکالے بغیر بھی مریض کو شفا مل سکتی ہے، یعنی کہ سحر کو یا جادو کو نکالنا لازمی نہیں ہے۔ تو یہ تمام باتیں انشاءاللہ تعالی آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے ہم استدلال کریں گے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب جادو کیا گیا تو چونکہ یہ ایک حقیقت ہے، حقیقت پر مبنی بات ہے کہ انسان کے اوپر جادو کا اثر جو ہے، سحر کا اثر جو ہے یہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، تو انسان کی زندگی جو ہے وہ مطلب پریشان کن کہہ لیں آپ یا خراب کہہ لیں وہ ہو سکتی ہے۔ تو جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر ایک یہودی شخص ربیع الاسدی، غالباً یہی نام تھا، کم بیشی اللہ پاک معاف فرمائے، ربیع الاسدی نام تھا اس شخص کا، اس نے جادو کیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہے اس کا اثر کیا ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے محسوس ہوا، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کام ابھی کیا نہیں ہوتا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کام کیا ہوا ہے۔ یہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کام کر چکے ہوتے تھے، لیکن آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ ابھی تک میں نے کام کیا نہیں، مطلب چیزوں کو بول جاتے تھے، یا اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اس جادو کا اثر ہوا تھا۔ تو ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے تھے کہ دو فرشتے جو ہے، ایک سر کی جانب، دو آپ شخص کہہ لیں، ایک سر کی جانب اور ایک پاؤں کی جانب آ کر کھڑے ہو گئے۔ تو پاؤں کے پاس جو کھڑا تھا اس نے پوچھا سرہانے والے شخص سے، آپ غالباً فرشتہ ہی سمجھ لے، اس سے پوچھا کہ اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ شخص، اس پر جادو کیا گیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس شخص نے کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ربیع الاسدی نے کیا ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ کس طرح کیا ہے؟ تو انہوں نے پوری تفصیل بتائی کہ فلاں کنگھی کے اوپر بالوں کو اس طرح لپیٹ کر، تو کھجور کے کچھ تنے غالباً اس میں شامل کیے ہوئے اس نے فلاں کنویں میں انہوں نے پھینکا ہوا ہے۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات معلوم ہو گئی، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیدار ہو گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کر اس کنویں کے پاس چلے گئے۔ وہاں جا کر جب وہ نکال کر دیکھا تو واقعی اس طرح معاملہ وہاں پہ موجود تھا، کنگھی اور کچھ سر کے بال اور کچھ کھجور کے تنے وغیرہ اس میں شامل تھے۔ تو اس طرح جادو کیا تھا۔ تو جب بعد میں، اب یہاں سے آپ استدلال کر سکتے ہیں، وہاں غالباً انہوں نے وہ نکالا نہیں تھا اس کو ایسے، جب حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا اللہ کے رسول، آپ نے وہ نکالا کیوں نہیں، اس کو پھینکا کیوں نہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب ذوالجلال نے مجھے شفا دی تو مجھے اسے نکالنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ضرورت ہے کہ میں اس کو نکال لوں لوگوں کے سامنے؟ مطلب اب مفہوم یہ سمجھ لے کہ لوگ دیکھیں گے، اس سے کیا تاثر لیں گے، لہذا مجھے اللہ نے شفا دے دی، بس میں نے اس چیز کو چھوڑ دیا۔ تو اب یہاں سے ہم استدلال کر سکتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے اوپر جادو کیا گیا ہو، سحر کیا گیا ہو، تو اگر کوئی ایسا ماہر عامل ہو جو اس جادو کو نکال سکتا ہو، چاہے کسی صورت میں بھی ہو، چاہے قبرستان سے، چاہے کنویں سے، چاہے سمندر سے، چاہے پہاڑوں سے، اس کو نکال سکتا ہو کسی یعنی جنات کے ذریعے سے یا اپنے کسی اور ذریعے سے، تو اس کو نکالنا بھی چاہیے، نکال بھی سکتا ہے۔ اگر نکالے بغیر اس کا علاج کرے تاکہ اس کا اثر جو ہے وہ زائل ہو جائے، اس جادو کا، سحر کا اثر جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو یہ بھی درست ہے۔ قرآن وظائف استعمال کرتے ہوئے ہم اس کے اثر کو زائل کر سکتے ہیں، لہٰذا آپ یہ دونوں کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی، یا پھر یہ ہے کہ اس کے اثر کو زائل کرنے کے لیے ہم نے عمل بتایا ہوا ہے، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دیکھیں، ان میں تمام وظائف ہم نے بتائے ہوئے ہیں۔ پھر بھی اگر آپ کو نہیں ملا کوئی اس طرح کا عمل، کوئی وظیفہ، آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی۔
آپ کی رہنمائی کی جائے گی، آپ کو عمل بتا دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہر قسم کے جادو و سحر کا اثر اللہ رب الجلال کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زائل ہوگا، بلکہ جن لوگوں نے کروایا ہوگا، کیا ہوگا، اس میں معاون کیا ہوگا، مدد کیا ہوگا، ان سب کے اوپر پلٹ جائے گا، اس کا اثر الٹا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔